مشکلات آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں، زندگی میں حادثات ہو جاتے ہیں جو آپ نہیں چاہتے، جس کا آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوتا، وہ کام بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اس کو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ مصیبت، پریشانی، دکھ، حادثہ، واقعہ، غیر متوقع چیز آپ کی زندگی میں آ گئی، آپ توقع نہیں کر رہے تھے، آپ تو کسی اور چیز کے لیے تیار تھے، آپ کے تو ارادے کچھ اور تھے، لیکن کچھ حالات اور ہو گئے، آزمائش اور طرح کی ہو گئی، اور ایسی آزمائش ہو گئی جس کا آپ کا ذہن نہیں تھا کہ یہ بھی میرے لیے ہو سکتی ہے، یا آپ نے سوچا ضرور ہوا تھا کہ آزمائش آئے گی، لیکن اور چیزوں کو آپ سوچ رہے تھے، میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے، میں نے یہ ٹھیک کرنا ہے، میں نے اس پر خیال رکھنا ہے، لیکن تکلیف نے، دکھ نے، آزمائش نے رستہ کوئی اور بنا لیا۔ اب یہ کیا ہے؟ ہم چونکہ متلاشی ہوتے ہیں سکون کے، راحت کے، کہ اب میں نے یہ ٹھیک کر لیا ہے، اب میں نے گھر بنا لیا، میرے بچے تھوڑے سیانے ہو گئے، فلاں کام میں نے آپ اپنے حساب سے اب درست سمت کرتے ہیں، لیکن یہ بیچ میں سے ایک مصیبت اور آ گئی تو کس اینگل سے دیکھنا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب جسے بڑا ثواب دینا چاہتا ہے نا، اسے بڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور اگلے لفظ سنیں گے تو آپ اور خوش ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا تو پھر انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے، جو اس آزمائش میں رب سے راضی رہے نا، رب بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو اس آزمائش میں ناراض ہو جائے نا، شکوے کرنے لگ جائے رب کے، اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں تو آئیں گی، دکھ تو آئیں گی، یہ آ جاتے ہیں، ان کا بڑا مزہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے، زخم ٹھیک ہونے پہ آ جائے نا کبھی، اس پر انگلی رکھ کے دیکھے مزہ آتا ہے، اس پر ہلکی ہلکی خارش کرنے کو جی چاہتا ہے زخم، لیکن اگر پکا ہو جائے نا تو مزہ دینے لگ جاتا ہے۔ زخموں کو پکا لو، زخموں کو پختہ کر لو، یہ مزہ دینے لگ جائیں گے۔ اگر آپ زخموں کو پکائیں گے نہیں، کچا زخم رشتہ ہے، لیکن پکا ہو جائے پھر مزہ دیتا ہے۔ تکلیف اگر آپ سمجھیں کہ میرے محبوب کی طرف سے آئی، ویسے محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پتہ آپ کو، جس سے پیار ہو جائے اس کی بری باتیں بھی انسان کو اچھی لگتی ہیں، اس کا عیب نظر نہیں آتا۔ آپ کو کبھی یہ اندازہ ہو جائے نا کہ دکھ جو آیا ہے، تکلیف جو آئی ہے، راحت جو آئی ہے، کرم جو آیا ہے، عطا جو آئی، تو یہ آئی ہے محبوب کی طرف سے، یعنی دکھ آیا ہے، آیا کدھر سے ہے؟ اچھا چلیں ٹھہرے، آپ رکیں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میں ایک دفعہ نا کچھ بیمار تھا زیادہ، اور منفرد بات یہ، انوکھی بات یہ کہ میرا ایک بچہ بھی بیمار تھا، اور اس پر تھوڑی سی مشکل یہ کہ کچھ چھوٹی موٹی ارد گرد کی پریشانیاں بھی تھیں، یہ تعمیری کام چل رہا ہے، فلانا کام چل رہا ہے، فلانا کام چل رہا ہے، تو سمجھ لیں 5 10 20 چیزیں کٹھی ہو گئیں، تو میری طبیعت پر کچھ بوجھ بن گیا، دل تھوڑا سا وزن محسوس کرنے لگا، اور ذرا تھوڑی سی بے چینی اور اضطراب طبیعت میں پیدا ہونے لگا، یہ ان کے بعد آ جاتا ہے کبھی کبھی، تو اس کی تدبیریں، اس کے معاملات بھی میں دیکھ رہا تھا، لیکن تھوڑا سا نا زیادہ ذہنی طور پر میں اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا تھا۔ تو ایک رات میں تسبیح میرے ہاتھ میں تھی، تو میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس کا میں وظیفہ پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے پڑھتے میں نے نا سائیڈ چینج کی، رخ پھیرا،
اچھا کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے ہی دکھ اٹھ رہا ہوتا ہے اور کئی دفعہ آپ کے اندر سے ہی سکھ اٹھ آتا ہے، جواب آ جاتا ہے. یعنی آپ کا دل بھی تو مفتی ہے نا، وہ بھی تو فتوے جاری کرتا ہے نا. آپ کی روح بھی تو عالم ہے نا، وہ بھی تو آپ کو مسئلے بتاتی ہے نا. آپ کا ذہن بھی بہت بڑا، یہ کئی دفعہ جب اداس ہوتا ہے تو اس نے کوئی مایوسی سوچ لی یا طے کر لی، خوش ہوتا ہے تو اس نے اندر سے ہی کوئی نعمت تلاش لی. میں نے رخ چینج کیا تو میرے اندر سے آواز آئی، یار تو بڑے بیوقوف ہے. تیرا کسی جگہ نام لکھ دیتے ہیں لوگ، وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے ہیں. مسجد میں پنکھے پورے نہیں چلتے، لوگوں کو کوئی خاص پروٹوکول نہیں ملتا. سینکڑوں مساجد ہیں، ایئر کنڈیشن اور بڑی بڑی سہولیات چھوڑ کے لوگ تیرے پاس آتے ہیں. کبھی مسکرا پڑے تو بہت سارے مسکرا پڑتے ہیں، کبھی طبیعت میں کوئی تھوڑی خرابی آ جائے تو بہت سارے لوگ آنسوؤں میں بھیگ بھیگ کر دعائیں کرتے ہیں. یہ سارے دکھ تیرے لیے برداشت کیے. اور تیرے اوپر تھوڑی سی کبھی تکلیف آتی ہے تو طبیعت پہ بوجھ بنتا ہے، اچھا تو بڑا ریس ہے، سکھ سارے قبول خوشی خوشی، اور ذرا 2 4 5 چیزیں کٹی ہوئی نہیں اور دل تیرا بے چین ہوا نہیں، تو سیاںا نہیں. اچھا خود ہی ٹینشن تھی، بس رخ میں نے دوسری طرف کیا تو آوازیں دوسری آنی شروع ہو گئیں. شام کو میں اٹھ کے بیٹھ گیا. یہ آپ نے نا اپنے اندر سے آپ نے طاقت لینی ہے. آپ کے اندر ایک روح ہے، آپ کے اندر ایک باطن ہے، آپ کے اندر ایک خیر کی قوت ہے. جب بھی کوئی مایوسی آئے نا، ایک سرکار کا فرمان سنیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اپنی بیوی کی کوئی عادت ناپسند ہو تو اسے بغض نہیں رکھنا. یا رسول اللہ کیا کریں؟ فرمایا اس عادت پہ غور کر لو جو تمہیں بڑی پسند ہے. آپ نے صرف کمزوریاں نہیں دیکھنی، آپ نے زندگی کے اندر خوبیاں بھی ملاحظہ کرنی.